محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کا تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں. حدیث کے ذریعے سے ہم اپنے روزمرہ کے مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کے چیپٹر میں، اس سے پہلے کے باب میں ہم نے یہ بتایا کہ خشوع یعنی نماز کے اندر توجہ کیسے ہم قائم کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے کس طرح مستحق ہو سکتے ہیں. تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو خشوع کے منافی ہو اس کو دور کریں. جیسے شور و شغب کی جگہ نماز نہ پڑھی جائے، بیل بوٹے بہت زیادہ ہوں تو وہ سامنے اس طرح کا کارٹن نہ رکھا جائے تاکہ نماز کی ایک سوئی میں کوئی خلل اندازی نہ ہو. اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ہم ادھر ادھر حرکتیں نہ کریں جو نماز کے آداب کے خلاف ہے. اگر اس طرح سے کریں گے تو اس میں ہماری جو نماز ہے وہ خشوع کی جو کیفیت ہے، توجہ ایک طرف نہیں رہے گی. توجہ کس طرح سے ادھر ادھر ہوتی ہے اس کا ایک یہ ہے، مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بھوک لگی ہے، کھانے کا وقت بھی ہے، نماز کا ٹائم بھی ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ پہلے کہاں سے شروع کرے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی. اگر اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ نماز کا بھی وقت ہو چکا ہو اور ہمیں بھوک بھی لگی ہو تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم کھانے سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد میں سکون سے نماز ادا کی جائے. ہاں، پہلے کھانے سے فارغ ہوں پھر اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں تاکہ نماز کے اندر جو ہے خشوع کی جو کیفیت ہے وہ باقی رہے. ورنہ بھوک کو برقرار رکھ کر کھانا بھی وہاں رکھا ہوا ہے پھر نماز کی طرف توجہ کریں گے تو وہ نماز آپ کی کوئی زیادہ صحیح نہیں ہوگی. شریعت یہ چاہتی ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھیں تاکہ اس کا پورا فائدہ ہو سکے. اب آپ دیکھیے کہ نماز میں بعض لوگ اوپر بھی دیکھتے رہتے ہیں، خاص طور پہ اللہ اکبر کہیں تو اوپر دیکھتے ہیں. جنازے میں بھی بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا جنازے کی تکبیرات اللہ اکبر کہتے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں، حالانکہ اس طرح دیکھنے سے منع کیا گیا. یہ درست طریقہ نہیں ہے. جیسے حدیث دیکھیے آپ، ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر بن سمرہ جو مشہور صحابی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد ہے آپ کا؟ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ نماز میں اوپر دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں ہی جو ہے ختم کر دے، یعنی بینائی ختم کر دی جائے ان کی، کیونکہ یہ ایک ایسی حرکت ہے جو نماز میں ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے نماز میں اپنی نظریں کہاں ہوں؟ سامنے سجدہ گاہ کی طرف یا سامنے کا جو حصہ ہے بس اسی پر نظر ہو ہماری. ادھر ادھر کبھی مغرب دیکھ رہے ہیں، کبھی مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا ہے دروازے سے، کون جا رہا ہے، اور نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں آداب کے خلاف ہیں، خشوع کے خلاف ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بھی آپ پرہیز کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کس کے سامنے ہم ٹھہر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا عرض و گزارش ہے ہماری. تو یہ سب چیزوں پر آدمی توجہ دے گا تو خشوع پیدا ہوگا. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو خشوع آہستہ آہستہ نکلتا چلا جائے گا. تو قبل اس کے کہ ہم اپنا دوسرا چیپٹر شروع کریں کہ مساجد، اس کی ذمہ داری، اس کا انتظام اور اس کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات مساجد کے بارے میں بھی آئے. تو یہ بیوٹی ہے اگر یہ کتاب ترتیب کے ساتھ آپ مطالعہ کریں، بہت سے مسائل، بہت سے سوالات خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر اس سے پہلے اگر آپ کوئی پوچھنا چاہیں سوال وغیرہ تو پہلے پوچھ لیجئے اس بارے میں. جی آپ پہلے. جی نماز کے بارے میں میرا سوال ہے سر. میں اکثر نمازیوں کو دیکھا ہوں کہ نماز میں اپنی داڑیاں ایسے ہی سہلاتے ہیں، کہیں کھجاتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی نماز میں کوئی خلل پیدا ہوتی؟ ہاں، بعض لوگ نماز میں اپنی داڑیوں کو، بالوں کو، اپنے چشمے کو ٹھیک کرتے، گھڑی کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا، ایک ہے کوئی چیز ضرورتاً کرنا، کبھی کوئی واقعی ضرورت پڑ گئی اس حد تک آپ کر رہے ہیں وہ تو جائز ہے. لیکن اگر آپ اس کو کھیل بنا لیے، بار بار یہی کہ کبھی پین ٹھیک کر رہے ہیں، بھی کیا ہوا، کوئی پین لے کر جا رہا ہے آپ کا نماز میں؟ کہ آپ جو ہے کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چشمے کو ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی گھڑی کو،
یہ سب آداب کے خلاف ہے. اس میں حرام حلال کا نہیں، ادب کا مسئلہ. جب اللہ کے سامنے ٹھہرے تو آدمی توجہ کے ساتھ ٹھہرے. توجہ کے لیے پہلے وہ انتظام کر لے. جیسے آپ چشمہ نکالنا چاہتے ہیں، پہلے نکال کے رکھ دیں. سجدے میں جا رہے ہیں پھر نکال رہے ہیں، تو آپ کو معلوم نہیں یہ چشمہ آپ کی کیا روٹین ہے کہ چشمے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بغیر چشمے کے پڑھتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی جو ادھر ادھر کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ اگر دل میں تقویٰ ہو، خشوع ہو، تو ظاہری ایکٹنگ بھی اس میں بیلنس رہے گا. تو آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، تو وہ مسائل خود ہی حل کر سکے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کچھ پوچھنا چاہتے؟ شیخ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت لوگ اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں پوری طرح، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس کی وضاحت کیجیے. دیکھیے، آنکھیں پوری بند کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کہاں تک درست ہے؟ کہ دیکھیے، پوری نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ خلاف مسنون ہے، اس طرح نہیں ہے. ہاں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی ایک نیچرل عادت ہوتی ہے، کبھی کوئی غور کر رہے ہیں تو آنکھ بند کریں گے وہ، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کوئی مسٹیک کر رہے ہیں تو آنکھ بند کریں گے وہ. تو اس طرح کبھی وقتی طور پہ آنکھ بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہے کہ پوری نماز اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک بند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یا پورا قیام جو ہے ویسے ہی آنکھ بند کر کے کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. آنکھ کھلی رکھیے، سجدے کی طرف آپ کی یعنی سامنے جو ہے نظر ہونی چاہیے. صحیح اور مسنون طریقہ یہ ہے. اوپر دیکھنا بھی غلط ہے، آنکھ بند کرنا پوری نماز میں یہ بھی غلط ہے. تو آگے ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے مساجد کے سلسلے میں، کہ مساجد کی تعمیر کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی اللہ کے گھر کی تعمیر کرے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کیا جائے گا. اور پھر یہ صدقہ جاریہ ہے. یعنی کتنی ایسی مساجد آپ چلے جائیے، بنانے والے موجود نہیں ہیں یا اس میں تھوڑا بہت حصہ لینے والے موجود نہیں ہیں، مر گئے، مگر ان کا ثواب نہیں روکا جائے گا. جب تک ایک آدمی بھی وہ مسجد سے فائدہ اٹھائے گا برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے یہ کام کیا تھا. تو یہ صدقہ جاریہ ہے مساجد کی تعمیر. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ مساجد کے اپنے آداب بھی ہیں کہ مسجد میں جائیں گے تو آپ صاف ستھرے ہو کر جائیں، مسجد کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اس کو خوشبو سے معطر کریں تاکہ آنے والوں پر اچھا امپریشن پڑے. ایسا نہ ہو کہ مساجد دیکھ کر لوگ کہیں کہ مسلمان بڑے ناپاک رہتے ہیں، نجس رہتے ہیں، پاک صاف نہیں رہتے. اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو یہ بہت ہی تکلیف دہ ہوگی. بلکہ نماز کا ماحول، مسجد کا ماحول ویلکمنگ ایٹماسفیئر ہونا چاہیے. آدمی آئے تو اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو، مسجد میں جائے تو ایک قسم کی خوشبو ہو، مسجد میں جائے تو صفائی ہو، گھر سے زیادہ صاف ستھرا ماحول مسجد کا ہو. تو یہ آداب اس کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو معمولی تھوک اور اس طرح کی چیزوں کو تک برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ آپ اپنے دستے مبارک سے کوئی چیز، تنکا، لکڑی وغیرہ اٹھا کر اس کی صفائی خود آپ نے کر دی. تو یہ بتانے کے لیے مسجد جو ہے کتنی صاف ستھری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عبادت گاہ ہے، پھر یہ مرکز ہے مسلمانوں کا. اسی حساب سے اس کی پاکیزگی، صفائی اور اس کے لیے خیال رکھیں. مسجد کی تعمیر سمپل ہو، پرکشش نہ ہو، بہت اٹریکٹیو ڈیزائن اور یہ سب چیزیں ہوں تو اس کے اندر روح نماز، روح عبادت وہ سب کمزور پڑ جاتی ہے. اس پر زیادہ فوکس کیجئے، کنسٹرکشن پر نہیں. کنسٹرکشن تو یہ صرف ضرورت ہے، اصل جو ہے مسجد کا پیغام، اس پیغام کو عام کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. اب پہلے دیکھیے مسجد بنانے کی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں بنانا چاہیے، کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد محلوں میں آبادی کی جگہ بنانے کو پسند فرمایا. آپ جا کے ویرانوں میں مسجد بنا رہے ہیں تو کون پڑھے گا نماز؟ کیا فائدہ اس کا؟ یا جا کے قبرستان میں بنا رہے ہیں، یا آپ جا کر جیسے بعض لوگ آج کل چلا بعض کنٹریز میں، مسلم کنٹریز میں سی سائڈ پر بنا رہے ہیں، اور وہ ایسی کہ لوگ جو ہے جمعہ کو بھی نہیں جاتے وہاں، کیونکہ سی سائڈ کو تو بھٹکی ہوئی روحیں جاتی ہیں زیادہ تر تفریح کرنے کے لیے، یا اگر اچھے لوگ جائیں گے تو وہاں پر نماز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو وہاں پر آپ بنا رہے ہیں بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں. بعض ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسی مسجد ہے جو آدھی سمندر میں ہے اور آدھی باہر ہے. اب اس کو لوگ جو ہے سیاح، وزیٹر تفریح کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، تفریح کے طور پر. جو اصل مسجد کی روح ہے وہ تو کمزور ہو گئی، اب وہ مسجد سے زیادہ عبادت گاہ کے بجائے تفریح گاہ بن گئی. تو کوشش کریں جیسے اس حدیث میں کہا گیا مساجد محلوں میں ہو تاکہ لوگ آباد کر سکیں، 5 وقت کی نماز اس کے اندر جا کر پڑھ سکیں. اور دوسرا وان تنظف و تطیب، مسجد کو صاف ستھرا رکھو اور خوشبو لگاؤ. صرف پاک صاف نہیں، جھاڑو مارنے سے بات نہیں بنے گی،
جھاڑو جھٹکا وہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو کا استعمال بھی ہو، کیونکہ مختلف لوگ آتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے خوشبو معطر ہونا چاہیے مسجد۔ بعض لوگ ماشاءاللہ بعض علاقوں میں اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا ایسے اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مسجدیں جو ہیں بیوت اللہ ہیں، اس میں خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر مساجد جہاں محلوں میں بنائی جائیں گی وہاں یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں خبریں نہ ہوں، جیسے اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ مساجد کے اندر خبروں کے ساتھ مساجد، یہ بڑی کنفیوژن اور پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ خبریں الگ ہیں قبرستان میں، اور مساجد جو ہے عبادت کے لیے ہے، وہاں شرک یا شرک کی طرف لے جانے والے روٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف ستھرا توحید والا ماحول ہو۔ اور مساجد یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو وہاں جا کر اللہ کو یاد کرے بندہ، وہاں کسی اور کی بڑائی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ یہ ہے کہ اب جمعہ کے پہلے اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے، فلاں صاحب اس جمعہ کو 5 روپے چندہ دیے، فلاں 10 دیے، فلاں 15 دیے، کسی کا نام چھوٹ گیا تو امام کی آ گئی موت پھر کبھی۔ اور اگر کوئی زیادہ چندہ دیا، آپ اس کا بھی نام اتنا ہی لیے جتنا دوسرے 10 روپے کا لیے تھے، وہ بھی دیکھ لے گا، پھر وہ کہتا ہے اچھا باہر آؤ میں بتاؤں گا کہ اتنا دیا اور میرا بھی اتنا ہی نام لیے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مساجد میں پرسنل ایڈورٹائزمنٹ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، یہ ہونا چاہیے مساجد کا اصل بنیادی مقصد، تاکہ ہم اصل راستے پہ قائم رہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام مساجد کے حوالے سے، اس کے آداب کے حوالے سے کچھ باتیں وقفے کے بعد ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محمد سید الكونین والثقلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مبارک کاپڑی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ کائنات رب کی، مخلوقات رب کی، رب ہی بانی، رب ہی اول، رب ہی لا فانی۔ جسے دل سے اس کی غلامی منظور ہے وہی بندہ کامیابی پر قابض ہے۔ دیکھیے مولانا محمد خالد ندوی کے ساتھ آؤ ایمان تازہ کریں، ہر اتوار شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام، سنتے تھے غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، یہ دین کی بنیاد ہے۔ جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام، جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ مساجد کی بہت اہمیت ہے۔ مساجد بنانے والا گویا جنت میں اپنا گھر ریزرو کرتا ہے۔ مساجد محلوں میں ہوں تاکہ لوگ بر وقت نماز ادا کر سکیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ مساجد صاف ستھری ہوں، خوشبو سے معطر ہوں، تاکہ جو لوگ آئیں ان پر روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، دماغی اور بدنی اعتبار سے اچھے اور پاکیزہ اثرات پڑ سکیں اس کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد میں قبریں بنانے سے منع فرمایا، جیسے آپ نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو برباد کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ وہ لوگ اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، یعنی وہاں مسجد بناتے یا ان پر سجدے کرنا شروع کر دیتے۔
دونوں صورتوں میں غلط ہے. مساجد پر سجدہ کرنے کے بجائے قبروں پر سجدہ کرنا یہ غلط ہے. اسی طرح مساجد میں جا کے قبریں بنانا یہ بھی غلط ہے، اور یہودی عام طور پہ اس طرح کیا کرتے تھے. تو مسلمانوں کو تو اس سے بچایا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں اس سے منع کیا گیا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ مساجد میں یہ کام مت ہونے دو. مساجد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی جگہ ہیں، وہاں اللہ ہی کی عظمت ہونی چاہیے، دوسروں کی نہیں. اور اسی طرح سے مشرکین اور غیر مسلموں کی مسجد میں آنا، اس سے پہلے کسی نے سوال کیا پچھلے لیکچر میں کہ اس زمانے میں غیر مسلم آتے تھے تو کیا اب بھی ان کو اجازت ہے مسجد میں آنے کی؟ تو اس کا جواب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا فجاءت برجل فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا کہ ایک مختصر سا دستہ، یعنی فوجی دستہ جو ہے ٹروپ، اس کو بھیجا گیا تھا اور وہ لوگ ایک قیدی کو پکڑ لائے جو مشرک تھا. تو آپ نے اس کو مسجد کے ایک ستون سے ہی باندھ کر رکھا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ضرورتاً یا دین کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے تو مسجد میں مشرک کو اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں. مساجد میں غیر مسلم وفود آیا کرتے تھے، ڈیلیگیشن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت بھی کرتے تھے، بحث مباحثہ بھی کرتے تھے مسجد میں آ کر. اگر نبی کی مسجد میں غیر مسلم، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، وہ لوگ آ کر بات چیت کر رہے ہیں، وہ لوگ آ کر نبی سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، تو پھر کیا دوسری مسجد، مسجد نبوی سے زیادہ مقدس ہو رہی ہے؟ کہ آپ اس میں منع کرتے ہیں کہ غیر مسلم کا داخلہ منع ہے؟ اگر وہ دین سیکھنا چاہتا ہے، دین کی بات سمجھنا چاہتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا وہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قیدی کو جو مسجد سے باندھ کر رکھا گیا، یہ نہیں کہ وہاں محلے کی کمی تھی یا باندھنے کی کمی تھی، اس کی بہت دینی حکمت تھی، مصلحت تھی جو بعد میں سامنے آئی. کئی لوگوں کے مسئلے میں، جیسے ثمامہ، ان کے مسئلے میں جب ان کو باندھا گیا، انہوں نے دیکھا، مسلمانوں کو قریب سے سنا، پچھلی جو باتیں پروپیگنڈے کی تھیں دیکھنے کی وجہ سے وہ سب کلیئر ہو گئیں. اور وہ مسجد میں جو وقت گزرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ان کو چھوڑا گیا تو کلمہ پڑھ کے وہ نکلے، مسلمان ہونے کا انہوں نے اعلان کیا کہ میرے ذہن میں تو مسلمانوں کے خلاف کتنا زہر بھرا ہوا تھا، اب جب ایک دن یہاں گزرا تو سب چیزیں کلیئر ہو گئی مجھے، کیونکہ ان کو دیکھنے کا موقع ملا. تو دعوتی لحاظ سے بھی یہ فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیے جو ہے اس میں مساجد کو لمیٹڈ نہ کریں، ورنہ آج کل بعض مساجد میں جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ریکارڈ کرو، جاسوسی کرو. بھی جاسوسی کی کیا ضرورت ہے؟ مساجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس کے اندر خطیب صاحب جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے دیتے ہیں، تو خامخواہ حکومتیں اپنا پیسہ کیوں ضائع کریں کہ وہ خفیہ ریکارڈنگ کروائیں، کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں. مساجد میں تو سب کے لیے اوپن ہے دروازہ، آئیے بیٹھیے، سنیے آپ کیا تبلیغ ہو رہی ہے، کیا دین کی بات ہو رہی ہے، شاید اس کے ذریعے سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے. تو یہ مساجد کا جو ہے دینی طور پر انداز ہونا چاہیے. ایسے ہی ایک اور بات ہے کہ مساجد میں دین کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی بیان کرنا چاہے بیان ہو سکتا ہے، کوئی نظم پڑھنا چاہے تو نظم پڑھی جا سکتی ہے، وہاں پر سیرت اور سنت کے حوالے سے دین کا پیغام ہو اس کے اندر. تو ایسے اشعار جیسے حدیث میں بتایا گیا حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. حضرت حسان ایک مرتبہ بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے مسجد میں. حضرت عمر کچھ بولے نہیں، صرف گزرے، دیکھ رہے تھے ان کو. تو حضرت حسان وہ بڑے ہوشیار تھے، سمجھ گئے وہ حضرت عمر غور سے دیکھ رہے ہیں. تو قبل اس کے کہ حضرت عمر کوئی آبجیکشن کریں، انہوں نے کیا کہا، میں اسی مسجد میں اسی جگہ بیٹھ کر اشعار پڑھتا تھا ان کے سامنے جو تم اور ہم سے بہت افضل ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب حضرت عمر آگے کیا بولیں گے؟ یعنی بولنے سننے کا موقع ہی نہیں ملا. سب سے بڑا جب ریفرنس دے دیا گیا تو بات ختم ہو گئی. تو اس سے جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اشعار پڑھے جائیں مسجد میں، آپ کی تعریف، حمد و ثنا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ بھی تبلیغ اسلام کا ایک ذریعہ ہے. البتہ مساجد کے اندر خرید و فروخت سے منع کیا گیا، ذاتی جاگیر، پراپرٹی، بزنس، یہ چیزوں سے منع کیا گیا. جیسے کہا گیا اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد
فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، کہ یہ بھی جو ہے نسائی ترمذی وغیرہ کی روایت ہے جس میں بتایا گیا اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر بزنس کر رہا ہے، اپنی ذاتی کوئی چیزیں بیچ رہا ہے، دکان چلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ مسجد میں نماز کی جگہ، تو آپ کو کہنا چاہیے اللہ تمہارے کاروبار میں برکت نہ دے، کیونکہ مسجد کو تم اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھ بیٹھے، مسجد کو اپنے ذاتی بزنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب ایسے ایک آدمی کر رہا ہے، کل 2 کریں گے، پرسوں 3 کریں گے، پھر اس کے بعد تو اسٹالز پہ اسٹال لگ جائیں گے اندر، تو یہ مسجد کے استعمال کے خلاف ہے، تو ایسی چیزوں سے اس میں منع کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اپنی باہر کی گمشدہ چیز مسجد میں آ کے اعلان کر رہا ہے، وہ آج کل جیسے ہوتا ہے نا مائک میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی فلاں صاحب کی گھڑی گم گئی، فلاں صاحب کا وہ گم گیا، مساجد میں اس طرح کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ اس کو مارکیٹ نہ بنایا جائے، کہ یہاں آ کر جو ہے نا آپ اس طرح کے اعلانات اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، جیسے فرمایا گیا من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی باہر گمی ہوئی چیز کا اعلان مسجد میں کرے تو کہو اللہ تم کو نہ دلائے وہ چیز، نہ ملے وہ چیز، کیونکہ تم مس یوز کر رہے ہیں مسجد کا۔ تو پھر وہاں سے جھگڑے بھی ہوں گے، یہ بڑے آدمی کا اعلان کر دیا، چھوٹے آدمی کا نہیں کیا، دوسرا ناراض ہو جائے گا کہ میرا اعلان کیوں نہیں کیا، اس کا کیوں کیا۔ تو اس طرح کی کشمکش سے بچانے کے لیے، مسجد کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا، تاکہ لوگوں کی جو ہے توجہ ایک طرف رہے، جو عبادت جس کا اصل میں خاص مقصد ہے وہ عبادت کی طرف اس کا مقصد رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر مسجد میں کوئی ایسا مسئلہ ہو، جیسے کوئی مسلمانوں کے لیے اچھے کام ہو رہے ہوں، خوشی کا موقع ہے، وہاں کوئی مارشل آرٹ کر رہا ہے مثال کے طور پر، کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، کہ چونکہ اوورآل سب کا کمیونٹی کا فائدہ ہے اس کے اندر۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا، عید کے موقع پر کوئی حبشی لوگ آ کر لکڑیاں وہ پھرانے کا جو ہے نا کام وہ کر رہے تھے، جو بعض لوگ بہت ماہر ہوتے ہیں اس کے اندر لاٹھی چلانے میں، تو وہ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور پیچھے حضرت عائشہ بھی دیکھ رہی تھی، دونوں مل کر دیکھ رہے تھے اس کو، نہ صرف روک رہے تھے بلکہ انٹرسٹ لیا، اس میں دلچسپی لی۔ تو دیکھیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پردہ کر رہے تھے، یعنی میں آپ کے پیچھے ٹھہری ہوئی تھی اس وقت، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبْشَ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، اور میں دیکھ رہی تھی وہ حبشی لوگ جو ہے، جو مسجد میں وہ ان کا خاص کھیل ہوتا تھا لکڑیاں چلانے گھمانے وغیرہ کا، تو میں بھی دیکھ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پردہ بنے ہوئے تھے میرے لیے۔ تو اس میں معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ میاں بیوی کے اندر کتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ہمیشہ لاٹھی کی طرح تنے ہوئے ہوئے گھر میں تو یہ ماحول صحیح نہیں ہوتا، میاں بیوی کے اندر کچھ خوش دلی ہونی چاہیے، کچھ اچھا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے، اور شوہر صاحب کے اندر بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، لچک ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ جو ہے ڈکٹیٹر کا انداز ہو، یہ چیز نہیں ہوتی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ان کی خاطرداری کے لیے حضرت عائشہ کی آپ نے ان کو دکھایا بھی، اور پھر دوسرے مسجد میں اس طرح کی چیز جس کا مسلمانوں کو اوورآل فائدہ ہو، اس کی اجازت دی گئی۔ آخری جو اس میں نقطہ ہے، مساجد کو پرکشش بنانے سے جو منع کیا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ یہ مساجد کے اندر کنسٹرکشن، یہ وہ خوبصورتی، ڈیکوریشن، اسی میں فخر کرنے لگ جائیں گے، جو اصل مقصد ہے وہ چلا جائے گا۔ قبل اس کے کہ ہم یہاں روکیں، اگر کوئی سوال ہو مساجد کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، اگر سمجھو ایمرجنسی کنڈیشن ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کسی کے چھوٹے بچے گم جاتے ہیں، یا پھر کسی چندہ وغیرہ کی کنڈیشن ہے، تو اس وقت مسجد میں اعلان کیا جا سکتا کیا؟ دیکھیے اگر تو کوئی ایمرجنسی میں اعلان کا مسئلہ ہے کہ کسی کا کوئی انتقال ہو گیا یا کوئی بچہ ادھر ادھر ہو گیا، اور اس کا جو ہے کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے، زیادہ لوگوں کو آپ بتانا چاہتے ہیں اور بعض حالات میں اس کا امکان نہیں ہوتا، تو یہ جو چیزیں اس کی تو اجازت ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن وہ جو پرسنل بینیفٹ کی باتیں، بزنس وغیرہ کی باتیں، پرسنل کاروبار کی باتیں، اس سے روکا گیا۔ جی شیخ، میرا سوال اعلان کے تعلق سے ہے۔ اس کی ایک صورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب مسجد کو گھڑی دے دیتے ہیں، یا بڑی گھڑی لگا دیتے ہیں وال پر، یا پھر کوئی اور چیز وقف کر دیتے ہیں، یا پھر نماز کا ٹائم ٹیبل لگا دیتے ہیں، اور اس کے نیچے اپنی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، دکان کا نام یا صاحب کا نام، ان صاحب کی طرف سے یا اس دکان کی طرف سے۔ تو کیا اس طرح کی چیزیں بھی وہ تجارتی اعلان کی اس میں آئیں گی؟
ہاں بعض لوگ جو عام طور پہ ٹائم ٹیبل چھاپتے ہیں اس کا اپنا ایڈورٹائز بھی لگاتے ہیں، تو یہ دیکھیے اس کا تعلق تو انما الاعمال بالنیات ہے، وہ دینے والے کی نیت کیا ہے، اگر دکھاوا ہے تو نیکی برباد ہے، لیکن اگر وہ جو ہے مسجد کے لیے سپورٹ کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی ریگولر وہ چھاپ رہا ہے، اس کو تیاری کر رہا ہے، اس کے لیے محنت لگتی ہے، تو یہ چیز درست ہے، مگر اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ دونوں چیزیں قرآن مجید میں کہی گئی کہ صدقے کو چھپا کر دو، اور بعض اوقات ان تبدو الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم دکھا کر دو گے مگر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا حوصلہ افزائی کی جائے تو وہ جائز ہو جائے گا، لوگوں کو بتا کر دینا یہ بھی جائز ہے بشرطے کہ نیت ٹھیک ہو۔ تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں مساجد کے بارے میں، لیکن ہمارا وقت چونکہ محدود ہے اس لیے ہم یہیں پر اپنے اس لیکچر کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں مزید باتیں ہوں گی اور نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو